مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزاداران سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما مثلك في الناس إلا كمثل سورة قل هو الله أحد۔ صلوات بر محمد وآل بیت محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، عزاداران سید الشہداء اور عزاداری کی حفاظت فرمائے۔ مل کے محمد و اہل بیت محمد پہ ایک صلوات بھیجیں۔ بند کر دیں ایگزاسٹ۔ آپ مومنین کی خدمت میں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انتہائی مختصر سا فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ختمی مرتبت نے اپنے بھائی حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو یہ خطاب کر کے کہا: یا علی ما مثلک فی الناس الا کمثل سورۃ قل هو اللہ احد۔ اے علی، تیری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے بھرے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد کی مثال ہے۔ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے انتہائی مختصر ترین سورت کے ساتھ اپنے بھائی کو تشبیہ دی ہے۔
قرآن مجید میں بڑی لمبی لمبی صورتیں بھی ہیں، لیکن خاتم الرسل نے یہ نہیں کہا اے علی تیری مثال ایسے ہے جیسے میری امت میں، جیسے قرآن میں سورہ بقرہ کی مثال ہے، یہ نہیں کہا جیسے کہ قرآن میں سورہ آل عمران کی مثال ہے، یہ نہیں کہا کہ جیسے قرآن میں سورہ مائدہ یا سورہ انعام یا سورہ یاسین اور سورہ رحمان کے ساتھ ختمی مرتبت نے اپنے بھائی کو تشبیہ نہیں دی، بلکہ ایک مختصر سی صورت جو 4 آیات پہ مشتمل ہے اس کے ساتھ اپنے بھائی کو تشبیہ دے کے ہماری توجہ کو اس بات کی طرف مبذول کرایا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ ختمی مرتبت نے قرآن کی ان ساری صورتوں کو ایک طرف چھوڑ کے اپنے بھائی کا تعارف کروانے کے لیے ایک چھوٹی اور مختصر سی صورت کا انتخاب کیوں کیا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کچھ جوابات آئیں گے، لیکن کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس وجہ سے خاتم الرسل نے اپنے بھائی کو اس صورت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس صورت کے ناموں میں سے ایک نام سورہ توحید ہے، سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص بھی آپ بولتے ہیں، سورہ توحید بھی آپ بولتے ہیں۔ پس جب ہم مل کے اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ترجمے سے ایک چیز ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ساری کی ساری اس صورت کی آیات اللہ کی توحید کا پرچار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آؤ ذرا مل کے میرے ساتھ اس صورت کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پس قرآن مجید کی اس مختصر سی 4 آیات پہ مشتمل سورت کی تلاوت سے ہم اس بات کے اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جس طرح یہ مختصر سی سورت ساری کی ساری آیات اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتی ہے، باقی بھی صورتوں میں اللہ کی توحید کا پرچار ہے، اللہ کی توحید کا تذکرہ موجود ہے، لیکن مستقل کوئی ایسی صورت آپ کو نظر نہیں آئے گی جس کی ساری آیات اللہ کی توحید کا پرچار کر رہی ہوں، سوائے ایک صورت کے جسے سورہ توحید کا نام دیا گیا۔ پس جس طرح یہ ایک صورت ساری کی ساری آیات سمیت اللہ کی توحید کا پرچار کر رہی ہے، اسی طریقے سے آپ کے اور میرے امام کی ساری زندگی کعبہ ولادت سے لے کے مسجد کوفہ شہادت تک ساری زندگی اللہ کی توحید کا پرچار کرتے رہے۔ بلکہ بات اس سے آگے ہے، بات کو اگر اس سے بڑھایا جائے کہ مقام عمل میں، توجہ کا طلبگار ہوں اس جملے پہ، مقام عمل میں جناب امیر علیہ السلام نے عمل پہلے کیا ہے، قرآن مجید کی آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ علی بستر رسول پہ پہلے سوئے، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی نے اپنے در سے روٹیاں پہلے دیں، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ علی نے صدقہ پہلے دیا ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے
عمل پہلے کیا، آیات بعد میں نازل ہوئی، پس کہنے دیجئے مقام عمل میں علی عمل کرتا گیا، خالق کو علی کا عمل اتنا پسند آیا، قرآن کی آیات بناتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ختمی مرتبت کا یہ عظیم الشان فرمان پڑھتے ہیں کہ جس میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے جیب میں کوئی پاکٹ سائز قرآن تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے؟ اگر ایسے ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ اگر اپنے جیب میں ایک پاکٹ سائز قرآن رکھ لے تو پھر اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے۔ کیا یہ مراد ہے کہ علی ابن ابی طالب چونکہ کل قرآن کے حافظ تھے اس لیے کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو آج اس دنیا میں حافظوں کی کمی ہے؟ ہاں جی، پھر ہر حافظ کہے گا میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن۔ پس مراد یہ ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کا کوئی ایسا حرف نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے، کوئی ایسی سورت نہیں ہے جو علی کی 63 سالہ زندگی میں کسی علی کے عمل کے مخالف ہو، اور علی کی ساری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو قرآن کی کسی آیت کے مخالف نظر آئے۔ پس جب علی مولا کی زندگی قرآن مجید کے مخالف نہیں ہے اور علی نے اپنی زندگی سے جاتے جاتے ہمیں آپ کو جو وصیتیں کی ہیں، اپنی اولاد کو جو وصیتیں کی ہیں، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یاد ہے؟ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی القرآن، خبردار ہو جاؤ میں تمہیں قرآن کے متعلق وصیت کرتا ہوں، فَإِنَّهُ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ، قرآن پہ عمل کرنے کے اعتبار سے غیر تم پہ سبقت نہ لے جائیں۔ قرآن کو حفظ کرنے کا مقام ہو تو شیعہ علی ابن ابی طالب آگے آگے ہونا چاہیے، قرآن کو پڑھنے کا مقام ہو تو شیعہ علی ابن ابی طالب آگے آگے ہونا چاہیے، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کا مقام ہو تو شیعہ علی ابن ابی طالب آگے آگے ہونا چاہیے۔ پس قرآن کے میدان میں جہاں بھی کوئی مسابقہ اور کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہو تو سب سے پہلا نمبر علی والے کا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، جس طرح تیرا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط ہے، جس طرح تیرا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہے، جس طرح تیرا امام قرآن کو جانتا ہے، اس طریقے سے دیگر مذاہب کے ائمہ قرآن کو نہیں جانتے، بلکہ وہ قرآن کی تفاسیر ہم اہل بیت سے، ہمارے ائمہ سے پوچھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جناب امیر علیہ السلام نے یہ کئی مرتبہ بابانگ دوحل کہا تھا کہ میں وہ ہوں کہ جو قرآن والوں کے لیے قرآن سے فیصلے، زبور والوں کے لیے زبور سے فیصلے، تورات والوں کے لیے تورات سے فیصلے، انجیل والوں کے لیے انجیل سے فیصلے۔ میں وہ علی ہوں کہ جو تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی، کون سی آیت تری میں نازل ہوئی، کون سی آیت مدنی ہے، کون سی آیت مکی ہے، کون سی آیت پہاڑوں پہ نازل ہوئی، کون سی آیت سمندر میں نازل ہوئی، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت عام ہے، کون سی آیت خاص ہے، کون سی آیت مطلق ہے، کون سی آیت مقید ہے، کون سی آیت مومن کے بارے میں نازل ہوئی، کون سی آیت منافق کے بارے میں نازل ہوئی۔
جس طرح آپ کے اہل بیت، آپ کے اور ہمارے آئمہ قرآن مجید کا علم رکھتے تھے، اور آئمہ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی دکھا دیں کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد علی مولا کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے غیر کے در پہ گئے ہوں، کوئی آپ کو ایسی جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی نہیں ملے گی۔ بلکہ علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جناب امیر علیہ السلام کی سیرت کے اوپر جو 2 جلدوں میں مشتمل کتاب ہے، اس کی دوسری جلد کے آخر میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر نے جب جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا تھا، یا علی یہ کیا بات ہے کہ جب بھی آپ سے کسی چیز کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، جب بھی آپ سے ہم کوئی سوال کرتے ہیں، جب بھی کسی مسئلے کے اوپر آپ سے ڈسکس ہوتی ہے، آپ نے کبھی سوچا نہیں، کبھی غور و فکر نہیں کیا اور فوراً اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا، بتاؤ میرے ہاتھ کی یہ انگلیاں کتنی ہیں؟ جناب امیر نے کہا، بتاؤ میرے ہاتھ کی یہ انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے سوچے بغیر یہ جواب دیا کہ یہ 5 ہیں، یہ میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں۔ پس جناب امیر علیہ السلام نے کہا، تو نے سوچا کیوں نہیں، تو نے غور و فکر کیوں نہیں کیا، تو نے تدبر و تأمل کیوں نہیں کیا؟ کہا، مولا اس میں سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، اے علی اس میں سوچنے اور تفکر کرنے کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے سامنے ہے اور اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ پس جواب آیا کہ جس طرح یہ 5 انگلیاں تیرے سامنے ہیں اور تجھے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے ہے، علی کو بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کا امام جس کا تعلق علوم کے ساتھ اتنا ہے، کیا وہ امام یہ گوارہ کرے گا کہ اس کا شیعہ علم کے میدان میں دوسروں سے پیچھے ہو؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ چاہے دنیاوی علم ہو تو تب بھی شیعہ علی ابن ابی طالب آگے آگے ہونا چاہیے۔ اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی کی نوجوان نسل کو جو 8 نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں میں سے آیت اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہر شعبے میں دوسروں سے آگے بڑھیں، ہر شعبے میں دوسروں سے آگے بڑھیں، اور وہ چیزیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد کسی دور میں بناتے تھے اور غیر اس سے سیکھتے تھے، آج اپنے آباء و اجداد کی اس مسند کو سنبھالو اور تم بناؤ، غیر تمہاری تقلید کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم علم کی طرف گامزن ہوں گے، جب ہمارا تعلق امام کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جب ہم علم دوست بن جائیں گے اور جہالت کو ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے، اس وقت ہمارا تعلق علم سے جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی ہم دنیاوی یا دینی علوم میں آگے نکلتے چلے جائیں گے۔ پس لوٹ رہا ہوں اس حدیث کی طرف جس حدیث میں ہم نے یہ بیان کیا کہ یا علی ما مثلک فی الناس الا کمثل سورۃ قل ھو اللہ احد، اے علی تیری مثال اس امت میں ایسے ہے جیسے کہ سورہ قل ھو اللہ احد کی مثال ہے۔ بس میں 2 باتیں کر کے ختم کر رہا ہوں کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں سورہ قل ھو اللہ احد کے اندر جن کو سمجھنے کے ساتھ ہم کسی حد تک علی مولا کی خصوصیات تک پہنچ جائیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جن کی جتنی توجہ ہے ذرا اتنی بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔
ینابیع المودہ میں علامہ سبط ابن جوزی نے اسی روایت کو مزید وضاحت کے ساتھ درج کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اسی روایت کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی روایت کی پیغمبر اکرم نے خود تشریح کی، کہا من قرأ سورہ قل هو اللہ احد کی خصوصیات بیان کر رہا ہوں، من قرأها مرتن فکأنما قرأ الثلث القرآن، جس نے ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی اس نے ایک ثلث قرآن کی تلاوت کر ڈالی۔ ایک ثلث قرآن کتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی 10 سپارے ایک ثلث قرآن ہوتے ہیں نا۔ جس نے ایک ثلث قرآن کی تلاوت کی، جس نے ایک مرتبہ، توجہ میری طرف رکھیے گا، جس نے ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی گویا اس نے ایک ثلث قرآن کی یعنی 10 پاروں کی تلاوت کر ڈالی۔ وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْن فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَيِ الْقُرْآنِ، جس نے 2 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی اس نے 2/3 حصے قرآن کی تلاوت کر ڈالی، یعنی 20 سپارے اس نے مکمل کر ڈالے۔ وَمَنْ قَرَأَهَا 3 مرات، اور جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، گویا اس نے سارے کے سارے قرآن کی تلاوت کر ڈالی۔ یہ بیان کرنے کے بعد اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا علی انت کذالک، اے علی تیری مثال بھی ایسے ہے، من احبک بلسانہ فقد اخذ ثلث الایمان، جس نے علی سے دل کے زبان کے ساتھ محبت کی اس نے ایمان کے ایک حصے کو پا لیا۔ وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، اور جس نے اپنے دل کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ علی مولا سے محبت کی فَكَأَنَّمَا أَخَذَ ثُلُثَيِ الْإِيمَانِ، گویا اس نے دولت ایمان کے 2 حصوں کو پا لیا۔ وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ، جو اپنے دل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے علی مولا سے محبت کرے، گویا دولت ایمان ساری کی ساری سمٹ کے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک سوال کرتا چلوں آپ سے کہ یہ دل سے علی مولا کی محبت تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ پیغمبر کے بعد علی مولا کو اپنا امام مانتے ہیں، امام برحق مانتے ہیں، پیغمبر کا سچا جانشین مانتے ہیں اور اللہ کی زمین پہ حجت خدا سمجھتے ہیں علی امیر المومنین کو، یہ آپ کی جناب امیر علیہ السلام سے دل سے محبت ہے۔ یہ زبان سے بھی محبت سمجھ آتی ہے کہ ابھی فضائل میں نے پڑھے، آپ نے ان فضائل کا اظہار نعرہ حیدری لگا کے کیا اور یا علی مدد کا نعرہ آپ نے لگایا اور اپنی اس محبت کا اظہار کیا۔ یہ اعضاء و جوارح سے علی مولا سے محبت کیسے کریں؟ اعضاء و جوارح سے کیسے اپنے میں علی مولا سے محبت کروں؟ بس واضح ہوا کہ اعضاء و جوارح سے کے ساتھ علی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تیری آنکھ نہ اٹھے ادھر جدھر اٹھنے کے لیے علی نے روکا ہے، تیری زبان نہ کھلے مگر جدھر کھلنے کے لیے علی نے کہا ہے، تیرے کان اس طرف متوجہ ہوں جہاں علی ابن ابی طالب نے متوجہ ہونے کے لیے کہا ہے۔ جب سارے کے سارے بندے مومن کے اعضاء و جوارح علی ابن ابی طالب کے تابع ہو جاتے ہیں، اس وقت انسان ایمان کے کامل مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے۔ جب مومن بن جاتا ہے اس کا امام امیر المومنین بن جاتے ہیں۔
صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات۔ بس عزیزان، یہ اس شب کے حوالے سے دو باتیں عرض کر کے میں مصیبت کے چند جملے کہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے حسین ابن علی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ امام صادق نے فرمایا کلنا ابواب النجاہ، ہم سارے کے سارے نجات کے دروازے ہیں، لیکن باب الحسین اوسع، لیکن حسین کا دروازہ وسیع تر ہے۔ کلنا سفن النجاہ، ہمارا اول بھی سفینہ نجات ہے، ہمارا آخر بھی سفینہ نجات ہے، لیکن سفینۃ جدی الحسین اسرا، لیکن اگر کوئی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ میرے دادا حسین کی کشتی پہ سوار بن جائے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اتنی تیزی کے ساتھ جس ہستی نے حر کو یزید کے لشکر سے نکال کے حسین کے لشکر میں ڈال کے حسینی بنایا ہے، اس شخصیت کا نام حسین ہے۔ یہ کتنی تیز ہے کشتی، اور کشتی کی خصوصیات یہ ہیں۔ اس کشتی کی میں 2 یا 3 خصوصیات فقط اس کشتی کی بیان کروں گا جو میرے اور آپ مولا حسین علیہ السلام کی حقیقت میں وہ تعلیمات ہیں۔ یہ کیا مراد ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بعد آنے والی نسلوں تک، قیامت تک اس ذکر کے صدقے میں جو لوگ جہالت کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو نجات دیتے رہیں گے، ان کے لیے حسین نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کا چراغ ہے سید الشہداء علیہ السلام۔ 2 یا 3 خصوصیات امام حسین علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کی۔ پہلی خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی، ختمی مرتبت نے فرمایا بورک لولدی الحسین فی 3۔ بس یہ 3 باتیں بیان کر کے مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ بورک لولدی الحسین فی 3، میرے بیٹے حسین کو 3 خصوصیات ایسی عطا کی گئی ہیں کہ جو آدم سے لے کے بشمول خاتم اور خاتم سے لے کے ما عدا امام حسین مادی برحق تک کسی نبی کے حصے میں بھی نہیں آئیں، کسی امام کے حصے میں بھی نہیں آئیں۔ یہ 3 خصوصیات۔ پہلی خصوصیت فرمایا الشفاء فی تربتہ، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی خاک میں لا علاج مرضوں کی شفا رکھی ہے، لا علاج مرضوں کی شفا رکھی ہے۔ دوسرا الاجابت تحت قبتہ، جب کبھی کربلا جاؤ تو سید الشہداء کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کریں کہ خدا ہم سب کو سید الشہداء کی جلد از جلد زیارت نصیب فرمائے۔ اور ایران کے ایک مجتہد ہیں آیت اللہ نجم الدین طبسی، ان کا بڑا پیارا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو افراد کربلا نہیں جا سکتے، اگر وہ جگہ جہاں پہ سید الشہداء کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے، یہ جگہ بھی وہی تاثیر رکھتی ہے کہ جس طرح گنبد سید الشہداء کے نیچے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، اس چھت کے نیچے جہاں عزادار بیٹھ کے غریب کربلا کو پرسہ دے رہے ہوتے ہیں، اگر وہ دوران گریہ اپنی کسی حاجت کو طلب کرتے ہیں، غریب کربلا ان کی حاجتوں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور آخری بات فرمایا
الامامت من ذریتہ، اور امامت کو، نسل امامت کو امام حسین علیہ السلام سے چلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے نسل امامت چلی ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو اللہ نے اس کشتی کے مالک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو عطا کی ہیں۔ عزادارو، بہت بڑی رات ہے آج کی رات، جو اہل بیت علیہ السلام کے غم کی رات ہے۔ اس رات میں جتنا بھی گریہ و ماتم کیا جائے، آج شب شہیداں ہے۔ ایک رات کا مہمان رہ گیا ہے آپ کا اور میرا مولا امام حسین علیہ السلام۔ کل اس وقت خیمے اجڑ چکے ہوں گے، اجرکم اللہ۔ کل اس وقت عباس نہیں ہوں گے، کل اس وقت عباس کا کام علی کی بیٹی زینب کر رہی ہوں گی، اجرکم اللہ۔ میں نے 2 جملے حضرت عباس کی شہادت کے کہنے ہیں، تیاری کر جناب ام البنین کو پرسا دیں، رخ اپنا ذہن بنا لے جنت البقیع کی طرف، اور ام البنین کو پرسا دینا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ مجاہد جس کے آسرے پہ علی کی بیٹیاں، اجرکم اللہ، مدینہ سے کربلا چلی تھیں۔ عزادارو، جناب ام البنین جنت البقیع میں 5 قبریں بنایا کرتی تھیں۔ روتے روتے 4 قبروں کو بٹا کے، مروان جیسا ملعون جب گزرتا تھا نا جنت البقیع کے قریب سے، بی بی کی گریے کو سن کے یہ رونا شروع ہو جاتا تھا۔ اتنا کوئی دکھ بھرے بین کیا کرتی تھی میری آقا زادی، رو رو کے 4 قبریں مٹا دیتی اور کہتی لوگوں آج کے بعد مجھے ام البنین مت کہنا، اجرکم اللہ۔ اور میں بیٹوں کی ماں نہیں ہوں۔ 4 قبریں مٹا کے پھر کہتی میں اپنے بیٹوں کو کیوں روؤں، میں اس کو روؤں گی جس کے اوپر رونے والا کوئی نہیں ہے، میں غریب کربلا پہ روؤں گی، اور جس کی بہنوں کو بھی اس کے بھائیا کی میت پہ رونے نہیں دیا گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، عذری مختصر کر رہا ہوں، آپ ساری رات کے تھکے ہوئی ہیں، عذری شاعر ہے، یہی وقت تھا، شب عاشور تھی، عذری شاعر ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ عذری کہتا ہے میں نے کربلا کا منظر لکھنے کے لیے قلم اور کاغذ اٹھایا، میں نے پہلا شعر لکھا، یوم استجار ابو الفضل بالہدا۔ 10 محرم کا دن وہ دن تھا کہ جب سارا دین اللہ کی پناہ میں تھا اور حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ عذری کہتا ہے میں یہ سوچ کے قلم اور کاغذ کا ایک سائیڈ پہ رکھ دی، میں نے کہا حسین امام معصوم ہے اور عباس غیر معصوم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم غیر معصوم کی پناہ میں ہو۔ میں یہ کاغذ قلم رکھ کے سو گیا، رات کو خواب میں غریب کربلا آئے، کہا عذری جو تو نے لکھا ہے وہ 100% درست لکھا ہے، اور تیرے شعر کی صداقت کی دلیل یہ ہے تیرے شعر کے دوسرے حصے کو میں حسین مکمل کر رہا ہوں۔ عذری یہ اس وقت کی بات ہے، نہ فقط میں عباس کی پناہ میں تھا، میری زینب بھی عباس کی پناہ میں تھی، اور میری سکینہ بھی عباس، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو سارے چلے گئے، میرے آقا عباس نے ایک اصحاب کے خیمے کا چکر لگایا، علی اکبر کے خیمے میں آئے، وجدہا خالیاً، علی اکبر کے خیمے کو خالی پایا، قاسم کے خیمے کو خالی پایا۔ عزادارو جب ایک خیمے میں داخل ہوئے، کوئی قیامت کا منظر تھا، جگر پھٹ جائے گا تیرا۔ عزادارو منظر کیا ہے؟ ایک خالی مشکیزہ ہے،
بچے مشکیزے پہ گرے ہوئے ہیں، سکینہ بچوں کو تسلیاں دے رہی ہے، بچوں صبر کرو، میرا چچا غازی زندہ ہے، ابھی میرا چچا پانی لائے گا۔ اجرکم اللہ، اللہ جانے اب بھی کچھ بندے انتظار میں ہیں کہ میں مصائب پڑھوں گا، بس میں نے اشارہ کرنا ہے، تو اپنا رخ کربلا کی طرف کر، رخ اپنا جنت البقیع کی طرف کر، ام البنین کو پرسہ دینا ہے۔ عزادارو عباس سے اجرکم اللہ، مولا عباس سے برداشت نہیں ہوا، آئے وہاں پہ جہاں قبضہ تلوار پہ امام مظلوم ماتھا ٹیکے بیٹھے تھے، ایک بڑے ہی ادب سے کہا جملہ، حل لی من رخصہ، اے مولا کیا مجھے میدان میں جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ عزادارو میدان میں جانے کا نام آیا، غریب کربلا نے عجیب جملہ کہا عباس انت صاحب لوائی، عباس تو میرے لشکر کا جرنیل ہے، جرنیل کا نام آیا۔ عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، او میرے مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ ابا اکبر تو چلے گئے، قاسم تو چلے گئے، اونو محمد تو چلے گئے۔ کہا اے عباس جانا ہی ہے تو ان بچوں کے لیے چند قطرے پانی کا بندوبست کر کے چلے جاؤ، لیکن جاتے جاتے ذرا بینوں کو خیمے میں الوداع کر کے جانا۔ عزادارو جناب عباس تیار ہو کے، علامہ نقن مرحوم کا جملہ پڑھ رہا ہوں، تیار ہو کے جب خیمے میں آئے نا، زینب نے دیکھا کچھ زبان سے کچھ نہ بولی، سمجھ گئی جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ کہا بھیا عباس میں روکتی نہیں ہوں، تم بے شک چلا جا، لیکن جانے سے پہلے بابا کی ایک حدیث سنتے جا۔ میرا سن چوٹا تھا، میں بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی، میرے سر سے چادر اتر گئی تھی، بابا نے میرے سر کو بھی چوما تھا، میرے ہاتھوں کو بھی چوما تھا۔ بابا نے کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا تیرے سر سے چادر اتر جائے گی۔ عباس بھیا بابا کی حدیث تھی، مجھے شک تو نہیں ہوتا تھا، لیکن میں اکثر سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھیا ہو کس میں جرت ہے اس کے سر سے چادر اتارے۔ عباس آج جب تو جا رہا ہے مجھے یقین ہو گیا میری چادر نہ بچے گی۔ عباس مجھے یقین ہو گیا میری چادر نہ بچے گی۔ عزادارو عباس آئے، 4000 کے لشکر کو کہ پہرے کو عباس نے توڑا۔ آؤ سلام آخر اٹھاؤ، رخ کرو کربلا کی طرف، اور وفائے عباس پہ میرے کروڑوں سلام ہو۔ اے مولا غازی عباس، جس طرح تو پیاسا نہر میں اترا تھا ویسا ہی پیاسا نکلا۔ عباس تیری وفا پہ میرے سلام۔ عزادارو مشکیزہ عباس کے کندھے پہ ہے، رخ بدلا، دعا ہاتھ کے لیے اٹھا، ایک دعا عباس کے لبوں پہ چل رہی تھی۔ عباس کا مقصد ہے کسی طریقے سے پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ ایک دعا کے لیے عباس نے ہاتھ بلند کیے، اللہم ان اطفال الحسین عطشانا، میرے اللہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، میرے اللہ سکینہ پیاسی ہے، مجھے ہمت دے، میں کسی طریقے سے یہ پانی خیموں۔
اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، غم حسین کے علاوہ کسی اور غم میں نہ رو، سیدہ آپ کو اس کا اجر دیں۔ عزادارو، عباس چل رہے ہیں، ایک ظالم نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، مشق کو بدلا، بائیں کاندھے میں رکھا، دوسرا وار ہوا، عباس کا دوسرا بازو بھی کٹا۔ اب منظر کشی میں کروں گا، رونا تیری قسمت ہے۔ عباس نے تسم مشق کا تسمہ منہ میں لیا، گھوڑے کی زمین پہ جھک گئے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، فوج اشقیاء کا بیان ہے، عباس کے جسم میں اتنے تیر لگ چکے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی عباس نیچے کیوں نہیں آ رہے۔ بالآخر پتا چلا آج عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، مشق کے اندر ہے۔ ایک تیر آیا، پانی بہا، میرے اللہ میرا لاشا خیمے نہ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدہ غم حسین کے علاوہ کوئی اور غم آپ کو نہ دے۔ عزادارو سن سکو، اجرکم اللہ، سنتے آؤ سنتے آؤ۔ اللہ جانے اگلے سال کون ہوگا، شب عاشور کی مجلس کون سنے گا، عباس کو کون پرسا دے گا۔ سن سکو گے، ایک روضہ خان کی خواب میں، ایک روضہ خان کی خواب میں جناب سیدہ آئیں۔ جناب سیدہ نے کہا، اے روضہ خان، اے خطیب حسینی، تو نے کبھی میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھے ہیں؟ یہ کہتا ہے، بی بی میں تو ہمیشہ آپ کے حسین کے مصائب پڑھتا ہوں، میں ہمیشہ حسین کی مصیبتوں کے تذکرے کرتا ہوں۔ کہا میری آقا زادی نے، نہیں نہیں، میرا بیٹے حسین عباس کے کبھی مصائب نہیں پڑھے۔ روایت میں بتاتی ہوں، مجلس میں تو پڑھنا، جب کوئی گھوڑا سوار گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ عباس جب تو گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، تیرے ہاتھ تو سلامت نہ تھے، اللہ جانے تو کیسے زمین پہ آیا۔ ابا آخری جملہ ختم کر رہا ہوں۔ عزادارو دوڑ کے آئے، میرے مولا حسین، الان انکسرت ظہری، عباس تیری موت نے میری کمر توڑ دی ہے۔ عباس کے لاشے پہ پہنچے، ختم ہو گئی میری حصے کی مجلس، 2 جملے اور ختم ہو گئی تیری عبادت۔ عزادارو، ایک مرثیہ پڑھا ہے حسین مولا نے اور ایک جملہ کہا ہے عباس مولا نے، ختم ہو گئی میری مجلس۔ کون سا جملہ حسین نے کہا؟ آئے، سر کو گود میں رکھا، سر عباس کو امام حسین علیہ السلام نے گود میں رکھا اور کہا، عباس آج کے بعد وہ آنکھیں بڑے آرام سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے نہ سوتی تھی۔ عباس وہ آنکھیں جاگیں گی جو مدینہ سے لے کے کربلا تک بڑے آرام سے سوتی رہی۔ اجرکم اللہ، ختم ہو گئی میری مجلس۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس مولا کے چہرے کو صاف کیا۔ غازی عباس کی آنکھ میں تیر لگ چکا تھا، تیر نکالا، جو ہی تیر کو نکالا دیکھا عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عباس جیسا جوان رو رہا ہے، عباس کی طرف متوجہ ہوئے، کہا، عباس بھیا اس مقام پہ تم بھی روئے گا تو مجھے تسلیاں دینے والا کون ہوگا؟ عباس تو رو رہا ہے، تجھ جیسا جوان بھی روئے گا۔ کہا، حسین مولا میں اپنے لیے کب رو رہا ہوں، مولا حسین
حسین میں تو وہ منظر دیکھ رہا ہوں، میں گھوڑے کی زین سے گرا، آپ دوڑ کے آئے، میرا سر آپ نے گود میں رکھا، اکبر گرے، آپ دوڑ کے آئے، سر گود میں رکھا، اونو محمد گرے، آپ دوڑ کے آئے، سر گود میں رکھا۔ اللہ جانے جب آپ گریں گے کون ہوگا جو آپ کا سر اٹھائے گا؟